بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو فیال اسلام مدد۔ آج ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ مسجد اقصیٰ ایک تاریخی، روحانی اور عالمگیر اہمیت کا حامل مقام۔ دنیا میں چند مقامات ایسے ہوتے ہیں جو صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ تاریخ، ثقافت، سیاست اور روحانیت کا مرکز ہوتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ بھی ایک ایسا ہی مقام ہے جو صرف فلسطین کے مسلمانوں ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے دل کی دھڑکن ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہی پہلا قبلہ تھا اور یہی وہ مقام ہے جہاں انبیاء نے سجدے کیے۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے، اس کا تعارف۔ مسجد اقصیٰ یروشلم کے قدیم شہر القدس میں واقع ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ مسجد اقصیٰ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے بعد از مسجد الحرام اور مسجد نبوی، اور یہ انبیاء کی سرزمین پر واقع ہے۔ تاریخی پس منظر۔ مسجد اقصیٰ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں رکھی گئی۔ اس مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم عبادت گاہ ہیکل تعمیر کی۔ یہود اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور اپنے عقائد کے مطابق یہاں تیسرے معبد کی تعمیر کی خواہش مند ہیں۔ اسلامی تاریخ میں یہ مقام اس وقت اہمیت اختیار کرتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے سفر پر لے جایا گیا اور تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ واقعہ مسجد اقصیٰ کو تمام انبیاء کے درمیان ایک مرکزیت عطا کرتا ہے۔ اسلامی دور میں ترقی۔ 636 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں یروشلم فتح ہوا۔ حضرت عمر نے وہاں مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ بعد ازاں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان اور ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے اسے خوبصورتی سے تعمیر کروایا اور ساتھ ہی قبلۃ الصخرہ یعنی کہ ڈوم آف دا راک بھی بنایا جو آج کی پہچان بن چکی ہے۔ اہم واقعات۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا، مسجد کو گرجا میں تبدیل کیا اور مسلمانوں پر ظلم کیے۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو آزاد کروایا اور مسجد اقصیٰ کو دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کیا۔ 1967 عیسوی میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد مسجد اقصیٰ مسلسل خطرے کی زد میں ہے۔ موجودہ حالات۔ آج مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے ایک میدان جدوجہد بن چکی ہے۔ فلسطینی مسلمان روزانہ اسرائیلی پابندیوں، فوجی چھاپوں اور یہودی آباد کاروں کے حملوں کا سامنا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نماز پڑھنے والوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، نمازیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور مسجد کے صحن میں بے ادبی کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر مسلمان ممالک اسرائیلی اقدامات کی مذمت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر فلسطینی عوام تنہا اپنے ایمان اور غیرت کے بل بوتے پر اس مقدس مقام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف کیا جا سکتا ہے: مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز دیگر عام مساجد کے مقابلے میں 500 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ نتیجہ: مسجد اقصیٰ صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کی غیرت، عقیدہ اور روحانیت کی علامت ہے۔ اس کا دفاع صرف فلسطینیوں کی نہیں بلکہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں ہوتی، مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں خود کو مکمل آزاد نہیں سمجھ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم ہم تمام مسلمانوں کے شعور کو اجاگر کرے اور ہم اپنے مقدسات کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھیں، اپنا واجب سمجھیں، اور مقدسات کی حفاظت کے لیے ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے۔
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔